السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور میں ہوں عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، میں بتاتا چلوں کہ پروگرام کردار سے قیادت آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ایسی شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آزمائشوں، قربانیوں اور استقامت کے ذریعے قیادت کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ تو ایسی ہی ایک مہمان شخصیت آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو ایک باوقار، باہمت اور اصول پسند شخصیت ہیں، اور صرف ایک سیاسی کارکن یا سماجی آواز نہیں، بلکہ کشمیر کی خاص طور پہ جو مظلوم عوام ہے ان کی ایک امید بھی ہے اور ان کے حوصلے کی ایک علامت بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشال ملک صاحبہ۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ ایک شارٹ نوٹس پہ جو ہے آپ کو ہم نے زحمت دی اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے، بیسکلی جو پروگرام ہے، خاص طور پہ ایسی خواتین جو لیڈرشپ رولز کے اندر ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کی ذاتی زندگی کے جو تجربات ہیں، انہوں نے آپ کی شخصیت اور قیادت کو جو ہے نا وہ کس انداز سے متاثر کیا؟ بڑا ہی کوئی آپ کا انٹلیکچوئل سا سوال ہے، اور آئی تھنک لائف ویسے بھی ہم سب کے لیے ایک ایکسپیرئنس ہے، بھی بچپن سے پھر جوانی، اور پھر جو کچھ لوگوں کی زندگی میں کافی زیادہ ہی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بہت آبویس ہوتے ہیں، بٹ آئی تھنک جو بظاہر کوئی کسی چیز کو کوئی لیڈ کرنا یا سیاسی طور پہ یا سماجی طور پہ، مگر اس کے ساتھ جو آپ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتا ہے، مگر میں نے یہ سیکھا ہے کہ آئی تھنک جو بھی ہمارے ایکسپیرئنسز ہو رہے ہیں، ایک تو پیشنس اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی، بالکل آپ کا کام اللہ تعالیٰ نے یہی ہے کہ ایک ڈائریکشن ہمیں دی ہے، اور اس ڈائریکشن کو ہم سچے دل سے جو ہے فالو کریں، اس ڈائریکشن کو، اور ان ہارڈ شپس کو ہم بیئر کریں، اور رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنا ظلم ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اتنی لمبی جدائی ہے، ایک تو سماجی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں، پھر یاسین صاحب اتنے سالوں سے جیل کے اندر بند ہیں، پھر خالی ان کی ایک شریک حیات کا مطلب اسپیشلی یاسین صاحب کی کیونکہ ایک تحریک سے شادی ہو گئی جب ان سے ہوئی، تو وہ پھر حوصلہ بھی بڑھانا، ان کا تحریک کا بھی حوصلہ بڑھانا، خالی ایک بیوی کے حد تک نہیں ہے یہ رول، تو اس میں کافی دفعہ اپنے آپ کو جو ہے مارنا پڑتا ہے مجھے، کیونکہ میرا ایک اپنا ایک نیچر رہا بڑا ہی شائع قسم کا، ایک آرٹسٹ، ایک ڈریمر، اپنے خوابوں میں گم رہنا، اور پھر یہ اتنی زیادہ فور فرنٹ پہ اپنے حقوق کو کے لیے لڑنا، اپنے بنیادی حقوق، اپنی آزادی اور سپریم رائٹ ہے، بس ایک بڑا ایک بیٹل رہی ہے، اور واقعی میں مان گئی ہوں کہ جو تقدیریں جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، آئی تھنک جو علامہ اقبال کا ہے، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو میرے خیال میں ہماری زندگی میں بہت سی تقدیریں ہوتی ہیں، خالی ایک نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مارکا جو ہے وہ جیت لیا تو پھر ہم سمجھتے ہیں جی بس، یہ جرنی بہت لمبی ہے، تو اس میں بس جتنا ہم صبر کریں اور محنت کریں سچے دل سے۔ صحیح ہے۔ اچھا میم، یاسین ملک صاحب کی جو جدوجہد ہے اور جو ان کا نظریہ ہے، وہ اس میں آپ کا جو کردار ہے ابھی خاص طور پہ، چونکہ وہ خود تو پابند سلاسل ہیں اور عرصے سے ہیں، تو آپ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا رابطہ ان سے رہتا ہے کسی حوالے سے، ان کے لائر سے یا کسی سے؟ تو ابھی موجودہ ان کی صحت کیسی ہے، ابھی کیا پوزیشن ہے؟ یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے کہ 21 سینچری میں ہم ہیں، اور ہندوستان خود سگنیٹری ہے UN کی قراردادوں کا اور جنیوا کی کنونشنز کا آن دا رائٹس آف پرزنرز، مگر جہاں کشمیریوں کی بات آتی ہے تو ان کو تو کوئی رائٹ ہے ہی نہیں سانس بھی لینے کا، جینے کا، اور ہندوستان کی عدالتوں سے کبھی بھی کسی کشمیری کو انصاف نہیں ملا۔ اور اگر آپ لیگلی دیکھیں یاسین صاحب کا کیس، یا تمام جتنے کشمیری قیدی ہیں یا پاسٹ میں رہے ہیں، مقبول بٹ شہید سے لے کے افضل قرو شہید، اسی تہار کے ڈیتھ سیل کے اندر یاسین صاحب کو بھی رکھا ہوا ہے، جہاں پہ ان کو پھانسی چڑھایا گیا اور پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کو وہیں بیری کر دیا گیا، اور ان کی لاشیں تک ان کے پیاروں کو نہیں دی گئیں کہ ان کو دفنا سکیں وہ کشمیر کے اندر۔ تو اس طرح کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا، مگر اگر ہم لیگل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو انڈیا ہیز نو رائٹ ٹو چیلنج اینی کشمیری انڈر دا انڈین کانسٹیٹیوشن، بیکاز وی آر ناٹ انڈینس۔ کشمیر فالز انڈر دا یونائٹڈ نیشنز، میننگ یونیورسل لاء کے اندر۔
اور یونیورسل جورسڈکشن. مگر جس تیزی کے ساتھ جو جعلی مقدمے ان پہ کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت یونیلیٹرلی نہ ان کا کوئی لائر ہے، اور ایک ان کے پہلے لائر ہوتے تھے راجہ توفیل صاحب، ان کو بھی مسٹیریسلی پتہ نہیں ان کو کیا کھلا پلا دیا، ہی وینٹ انٹو کوما، پھر ان کی ڈیتھ ہوگی. اور اس طرح اکثر کشمیری لائرز کو ہندوستان یا تو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں ڈائریکٹلی، یا اس طرح کے جو حربے ان کے ہوتے ہیں جس کے تھرو ان کو سائلنس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد یاسین صاحب نے یہی سوچا کہ میں نے کسی اور لائر کی زندگی کو رسک میں نہیں لینا، خاص طور پہ کشمیری لائر. تو انہوں نے کہا میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا. مگر وہ بھی اجازت ان ظالموں نے ان کو نہیں دی ہے. دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، ایون انڈیا کا اگر دیکھا جائے کوئی ایسا قانون نہیں روک سکتا انسان کو کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا کیس خود پلیڈ نہ کریں. پھر جب وہ آن لائن ان کو لاتے ہیں، آن لائن بولنے لگتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. جب جج بول رہا ہوتا ہے تو جج کی آواز بند کر دی جاتی ہے. پھر یونیلیٹرلی فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے خلاف، اور جیل میں بھی ان کو جس طرح رکھا جا رہا ہے. اور ہمارے سے بالکل اجازت نہیں ہے، نہ میرے سے نہ ہماری بیٹی سے. 7.5 سال سے ہی از ان تہاڑ جیل، ڈیتھ سیل. ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو میک ایون ون فون کال، ون ای میل، ون لیٹر، ون ویڈیو کال. میٹنگ تو بڑی دور کی بات ہے. ہماری مدر ان لا کی بس رابطہ ہوتا ہے ان سے، اچھا. اور بہت کم ان کو بھی اجازت. تو آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ان سے؟ ہماری تو بہت عرصہ ہو گیا ہے، امیجن کر لیں، تہاڑ 12 جیل جانے سال. سے بھی پہلے. جی 2014 سپٹمبر کا اینڈ تھا. وہ بھی ایک خواب لگتا ہے کہ کبھی ہم ملے تھے. تو آپ کی بیٹی کی ان سے ملاقات ہوئی؟ میرے ساتھ ہی ہوئی تھی لاسٹ. وہی ملاقات ہوئی بس. جی وہ آلموسٹ 2 ایئرس کی تھی، اور دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم. دلی ایئرپورٹ پہ تھے ہم لوگ اور خدا حافظ ہوا. یہ نہیں پتا تھا کہ 12 سال کی یہ فلمیں دیکھی تھیں ایسی جدائیوں کی، مگر یہ کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اتنی لمبے انتظار اور ٹریجڈیز میں تنہا گزر جائے گی. میری اور بچی بڑی ہو جائے گی. تو یاسین ملک صاحب کی جو یہ جدوجہد تھی، اس میں آپ کا بھی کیا کردار؟ آپ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ اس مشن کو لے کے چل رہی ہیں. آئی تھنک یاسین صاحب کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ صرف ایک قوم کی آزادی نہیں ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں اوور آل گلوبلی اگر دیکھیں کہ کشمیر اور پیلسٹائن دنیا میں وہ بدترین اگزامپلس ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ آکوپیشن فورسز نے جینوسائڈ کیا ہے. جینوسائڈ از دا بگیسٹ کرائم ان دا ورلڈ. صحیح. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کا قتل نہیں، ایک پوری قوم کا قتل کیا جا رہا ہے، اور لائسنس ٹو کل ہے. اس کے سامنے جو شخص بھی اس تحریک کو لیڈ کرے یا جو بھی قوم اس کو لیڈ کرے، میں سمجھتی ہوں پوری دنیا کے عالمی امن کی وہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک ذات کی بات نہیں ہے، کشمیری ہونے کی بات نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز کی بات نہیں ہے، پاکستان کی شہرک ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بات پوری دنیا کی موریلٹی کی جنگ ہے جو اس وقت کشمیری اور فلسطینی لڑ رہے ہیں. اس میں جو حصہ میں ڈال سکتی ہوں ہیومن کیپیسٹی جتنی ہے، بٹ اسپریچولی میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو وہاں ظلم ہے اس کے خلاف جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے کم. تو وہ فرسٹریشن میرے اندر رہتی ہے کہ اور کتنا برداشت کیا جائے گا اور کب ان کو وہ آزادی ملے گی اور امن ہوگا. مشال ملک صاحبہ، مجھے بتائیں کہ موجودہ حالات میں کشمیر کے مسئلے کو دنیا تک مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے آپ کے خیال میں مزید کس قسم کے اقدامات کی ضرورت محسوس کرتی ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کے اندر میرے بہت سے مطالبات ہیں، خاص طور پہ امیدیں ہماری اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان سے ہیں. اور ماشاءاللہ اب تو ایک جنگ بھی جیتی ہے مارکہ حق کی، اور اس کے اندر جنگ لڑی بھی کشمیر کے اندر جو دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں پہلگام میں ہوئی. پھر واٹر ٹیررزم کی دھمکی دی گئی، وہ پانی جو کشمیر سے آتا ہے پاکستان کو ایگریکلچرل اکانومی ہے. تو ایک گلوبلی دنیا جو بھول گئی تھی کہ کشمیر شاید ہے ہی نہیں، تو دا مومنٹ یہ پہلگام کا ہوا تو ساری دنیا ریڈ الرٹ ہوگی اس جنگ کے بعد، کیونکہ یہ نیوکلیئر جا رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے 27 فیبروری کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا. وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں ہوا تھا. مگر اگر کہیں اور دنیا میں کوئی ہو انسیڈنٹ دہشت گردی کا، جنگ بھی ہو رہی ہو، مگر وہ اتنی جلدی نیوکلیئر پہ کوئی دنیا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں مہینے سے اوپر جنگ ہوئی ان کی، ایران اسرائیل USA کی، نیوکلیئر نہیں گئی. اسٹریٹس آف ہارمز بھی بند ہو گیا، نیوکلیئر نہیں گئی.
یہ واحد خطہ ہے رشیا یوکرین کی نیوکلیئر نہیں ہوا. انڈیا یہ امریکہ کے 9/11 ہوا ہے 18, یہ واحد ہے. تو اب ایک گولڈن اپرچونٹی ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں. جو پاسٹ کی ہماری مسٹیکس رہی تھیں ڈپلومیسی کی, کبھی امن کی آشا, کبھی ڈائلاگ, کبھی کرکٹ ڈپلومیسی, کبھی ٹریڈ ڈپلومیسی, ان سب چیزوں میں ہندوستان کو ہی فائدہ ملا. اور پاکستان کا جو کیس تھا اور کشمیریوں کا اصل کیس تھا آزادی کا, وہ ویک ہوتا گیا کیونکہ ہر دفعہ ہندوستان نے ان ڈائلاگز میں دھوکہ دیا. اب پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ عالمی عدالتوں میں ہندوستان کو لے کے جایا جائے, ان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے, خاص طور پہ فیٹف کے اندر جو یہ پوری دنیا میں ٹیرر فنڈنگ, دہشت گردی کریں, کشمیر کے اندر دہشت گردی کریں, ہمارے ملک کے اندر ان کے ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں اس جرم کا کہ ہم ان کے سوئل پہ جا کے ٹارگٹ کلنگ کریں گے. ایک تو وہ بہت اسٹرانگ مقدمہ ہے دہشت گردی کا ان کے اوپر, جو فیٹف میں ٹیرر فنڈنگ کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر ان کی انڈین فورسز کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ڈوسیز تیار ہیں ان کو وہ وہاں پہ فائل کیے جائیں. اور خاص طور پہ یاسین صاحب کی رہائی کے لیے, کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے سب سے کرٹیکل کیس ہے سب لیڈرشپ میں بھی, ان کو وہ پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں. 22 جولائی کو بہت خوفناک پھانسی کے کیس کی ہیئرنگ آ رہی ہے. اس سے پہلے انٹرنیشنلی کیمپین مسٹ ہے اور لابینگ فرمز ہائر کی جائیں. بالکل. دیکھیں اب نہیں کریں گے تو ہم کب کریں گے؟ اب جو ہماری ملٹری فیلڈ مارشل صاحب نے جو کرنا تھا انہوں نے مطلب کہ بہت ریمارکیبل رول پلے کیا ہے, مگر سیاستدانوں کا اب کام ہے کہ اس کو وہ ایک مارکا ہے کے بعد اس کو کشمیر کی موومنٹ کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ اصل مدعا تو کشمیر ہے. یہ سیز فائر تو ایک فریجائل ہے, یہ تو اصل جب تک اور ہوئی کیوں سیز فائر, نیوکلیئر کیوں ہے, نیوکلیئر کشمیر پر ہے. تو جب تک یہ نیوکلیس نہیں حل ہوگا یہ سیز فائرز میننگ لیس ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. یہ وکٹری اسٹارٹنگ ہے, مطلب کہ فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز ہائی لائٹنگ دا کشمیر ایشو. That's how reality is and that's how I see it. بالکل. بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کی بھی پوزیشن وہ شاید پچھلے کئی سالوں میں یا کئی دہائیوں میں نہیں تھی وہ, تو یہ بڑا ایک اچھا ٹائم ہے, اچھا وقت ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ اور بین الاقوامی سطح پہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے. مشال ملک صاحبہ یہ بتائیے گا کہ نوجوان جو نسل ہے ہماری آج کل کی, کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ جو بھی ان کا مقصد ہے لائف کا اس پہ کس طرح سے ثابت قدم رہ سکتے ہیں اپنی ایکسپیرینسز کی روشنی میں, کیونکہ آپ نے خود ایک بڑا خاص کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے بینگ ایک بالکل ایک ینگ لیڈر کے, اور ابھی کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے. دیکھیں آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہے, اور آئی تھنک یہ انٹرنل ہماری گرومنگ, کاؤنسلنگ اور کانشنس کو ویکننگ کی بات ہے. اور بڑی لکی ہے یہ والی جنریشن ینگسٹرز کی جن کی دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی کشمیر کے حوالے سے, ورنہ پچھلی نسلوں نے جو قربانیاں دی ہیں کشمیر کے اندر اور بہت سی جنگیں, بہت سی چیزیں ہوئیں, مگر ایسی اپرچونٹی نہیں ملی. تو اپنے آپ کو آئیڈیلزم میں سمجھتی ہوں بہت ضروری. بے شک گلوبلائزیشن ہے, بے شک اپنے انڈیویجول جو باتیں ہوتی ہیں, خواب ہوتے ہیں, کریئرز ہوتے ہیں, مگر جب تک آپ کے اندر ایک ڈریمر نہیں ہوگا نا تو آپ کے اندر وہ رسک لینے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ڈریم. اور میری والدہ بھی ہمیشہ یہ کہتی تھی خواب ہمیں دیکھنے چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے, اور پھر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جو ہے ہمیں جب ویژن ہوگا. علامہ اقبال کا کیا تھا, اٹ واز اے ڈریم before it became into a political revolution for the empowerment of the Muslims of the subcontinent. Or after so many decades, what we are seeing in India, it is everybody is saying that whatever Jinnah did, وہ مسلمز اور مائنورٹیز کا کیا حال ہو رہا ہے کھنڈ بھارت میں تبدیل. سو ڈریم اینڈ ڈریم بگ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ان کو یہی ہوگا کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ پلیز کمیونٹی سروسز اور سوشل سروسز کو بھی انکلکیٹ کریں. میں آپ کے تھرو آپ کی فیکلٹی کو بھی کہوں گی, پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گی کہ یہ چیزیں جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے اندر بچپن میں ڈالی تھی, مجھے یاد ہے کیمپس ہوتے تھے کشمیریوں کے بچوں کے, فیملیز کے, افغانی بچوں کے, بوسنینز, چیچنینز, تو ہمارے پیرنٹس میک شور کرتے تھے کہ ہماری زیادہ فرینڈشپ ان کے ساتھ ہو. ان کے پاس وہ لے کے جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ اپنے گھر سے در بدر ہو گئے ہیں, تو ہم نے ان کو جو ہے شیلٹر دینا اور کبھی فیل نہیں کرانا ان کو. تو یہ چیزیں ہمارے اندر بچپن میں گھٹی میں آ گئی تھی شاید
کمیونٹی سروسز, تو پھر شاید کل کو پھر اللہ نے ایک ایسے مشن کے لیے پھر چن لیا کہ انسانیت کا مشن ہے. یہ کوئی ووٹوں کا مشن نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوئی پرائم منسٹر بننا ہے. یہ تو قوموں کی آزادی کی ہے, نسل در نسل قربانی ہے. تو آئی تھنک یہ جذبہ ہماری قوم میں بہت ہے بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے اندر اور بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا ریولوشنری رول پلے کر سکتے ہیں. اور آپ پورے ورلڈ میں اگر ہم دیکھ لیں اس وقت جو جنریشن ہے جن زی, ان کے اندر اسپیشلی جن زی کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کہیں بھی جو ہے جھوٹی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پیلسٹائن کے لیے پورے ورلڈ میں ایک ہیومینٹی کی اور ہیومن رائٹس کی اور پیلسٹائن کی آواز اٹھی ہے. دنیا کی تاریخ میں ہم نے اتنا بڑا انقلاب آف ہیومن تھاٹ نہیں دیکھا. تو یہی لوگ ہیں, یہی فیوچر ہے اور پریزنٹ بھی ہیں جو کہ کشمیر پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بولیں گے, اور مجھے ان سے بہت امید ہے. صحیح ہے. اچھا میم, یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ کردار سے کہتے ہیں, تو بیسکلی یہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہے, اور اس میں ہم ایسی خواتین کو انوائٹ کرتے ہیں جو لیڈرشپ رول میں ہیں. تو خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی قیادت اور کردار سازی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ایک خاتون لیڈر کے طور پہ؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے ایک بات کروں گی کہ ہمیں خواتین کو آپس میں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. ہمیں خالی مردوں پہ بلیم ڈال دینا کہ سماج ایسا ہے, سوسائٹی کے پریشرز ایسے ہیں, ٹھیک ہے وہ مانتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت ڈاؤن ٹراڈن ایریا سے, فار فلنگ ایریا سے خواتین نکلتی ہیں, پڑھائیاں کرتی ہیں ہاسٹائل انوائرمنٹ سے, اور پھر وہ اپنے آہستہ آہستہ آ کے اپنا لوہا منواتی ہیں. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو تہذیب ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں جو خوبصورت ہیں, جو ہمیں رسپیکٹ بھی دیتے ہیں, ان کو بھی ہم ساتھ لے کے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرنزم کی طرف بھی آئیں, اور اپنا ٹرو جو فیس ہے اسلام کا, انلائٹنمنٹ کا ہے, اور یہ وہ ریلیجن ہے, پہلا مذہب جس نے خواتین کو جب زندہ بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس وقت ان کو وہ رائٹ, وہ عزت, وہ مقام دیا گیا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ان کی بیٹی آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور وہ جو کالی کملی جو ان کی چادر ہوتی تھی وہ نیچے بچھا لیتے تھے کہ وہ آ کے اس کے اوپر بیٹھیں. اس لیول پہ پراپرٹی رائٹ ٹو میری, حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ایک بزنس وومن تھیں. تو ہمیں امپاور بھی ہونا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری, میں سمجھتی ہوں کہ ہم بٹر ہو جاتی ہیں جب ہم اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں, تو ہمارے اندر ایک بٹرنس بھی آ جاتی ہے کہ ہم بڑی مشکل سے پہنچے. اس بٹرنس کو اگر ہم لوگ نکال لیں اور ہم خواتین ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اور مرد حضرات سے بھی میری یہی ہے کہ ان کو عزت دیں, ان کو سیکیور فیل کرائیں ورک انوائرمنٹ کے اندر. اور ماشاءاللہ سے ایک ہمارے ویسے بھی کلچرل نارمز بھی ایسے ہیں کہ ہم خواتین کو عزت بھی دیتے ہیں, بٹ یہ جو ٹرولنگز وغیرہ چلتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یہ چیزیں جو ہیں یہ کہیں سے نہ ہماری فیملی ویلیوز ہیں, نہ ہمارے ٹریڈیشنز ہیں, نہ ریلیجسلی, نہ مورلی. تو ان کے اوپر میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ خواتین جو بھی باہر نکلتی ہیں ان کو ٹرولنگ مت کریں, ان کو آپ رسپیکٹ کریں. آج آپ ان کو رسپیکٹ کریں گے, کل آپ کے گھر کی خواتین کو بھی رسپیکٹ ملے گی. تو یہ چیز بس تھوڑی بہت ہے کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحب, آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں. میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہمارے پروگرام کے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام دیکھا بھی جا رہا ہے, تو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں ہمارے اس چینل کے وساطت سے؟ بالکل, آپ کو میں بس یہی کہوں گی, تھینک یو آپ نے انوائٹ کیا. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لیڈرشپ کیا ہے, قیادت کیا ہے؟ کوئی عہدہ ہے, کوئی بہت بڑے پیڈیسٹل پہ بیٹھنا ہے, کوئی پروٹوکول ہے, یا واقعی میں کوئی آپ کا کردار ہے, آپ کی کیریکٹر کیا ہے, آپ کی کیپیسٹی کیا ہے سٹریس لینے کی, آپ کی کیپیسٹی کیا ہے رسک لینے کی, آپ کی بہادری, آپ کی دلیری. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دیکھیں جب یہ جنگ بھی لڑی ہے ہم نے, تو دنیا دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں, کاورڈز کو کوئی نہیں دیکھتا. تو جب آپ رسک لیں گے ہی نہیں, جب آپ دلیر اپنے خوف کو پیچھے نہیں پھینکیں گے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے. تو رسک لیں, بریک دا گلاس سیلنگ اینڈ گو فارورڈ. اور یہی قیادت ہے, اصل لیڈرشپ ہے ہی کہ آپ کی جو گول ہے اور آپ کی انٹینشن, اور اس کو پھر آپ ود فل گیئر ایمان کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ آگے لے کے جائیں. ریزلٹ از ان Allah's hand. That is true leadership. بہت بہت شکریہ
تشریف لانے کے لیے. Thank you. اور آپ سے جو گفتگو ہوئی اس کو میں اختتام جو ہے وہ ایک شعر پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ شہادت گہے الفت بے قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عرفان بھٹی کو رفاع FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.